ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فقہ العبادات میں ہماری گفتگو روزے کے آداب اور اس کے مستحبات کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں، یعنی روزے کے کیا آداب ہیں اور رمضان کے کیا مستحبات ہیں، یہ ساری گفتگو ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے کی تھی۔ اور اس کے بعد جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ مکروہات الصیام ہے، یعنی روزے کے مکروہات کیا ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیلز کو میں اوائڈ کر رہا ہوں، اس لیے کہ روزے کے مکروہات وہی ہیں جو روزے کے آداب اور مستحبات کے اپوزٹس ہیں۔ یعنی یہ بات روزے کے آداب میں شامل ہے کہ روزہ وقت ہونے کے بعد جلدی ہی افطار کیا جائے، اس میں افطار میں دیری نہیں ہونی چاہیے، تو یہ روزے کے آداب میں سے ہے، لیکن افطار میں دیری کرنا وہ روزے کے مکروہات میں سے ہے۔ تو روزے کے مکروہات کو سمجھنا آسان ہے، اگر ہم نے روزے کے آداب سمجھ لیے ہیں تو اس کے اپوزٹ روزے کے مکروہات بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں آسانی سے۔ اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے قضاء الصیام، یعنی جو ہمارے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرنا، ان کو پورا کرنا بعد میں۔ تو قضا اصل میں دو لوگوں پر ہوتی ہے، ایک وہ جو مسافر ہو یا دوسرا وہ جو مریض ہو، جس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہو جس میں وہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھ سکے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جو مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ باقی دوسرے دنوں میں روزے کی قضا کر لے۔ اب سفر اور مرض کی وجہ سے اگر کسی کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اس میں افضل اور مستحب بات یہ ہے کہ وہ اگلا رمضان آنے سے قبل اس روزے کی قضا کر لے۔ یعنی ایسا نہیں ہو کہ رمضان میں کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اس کا روزہ چھوٹ گیا اور پھر اگلے مہینے میں، وہ شوال کے مہینے میں یا اس کے بعد صحت مند ہو گیا، اچھا ہو گیا، لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا ہے اور ٹالتے ٹالتے اگلا رمضان بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ بلا کسی عذر دیری نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہی آپ کا وہ عذر ختم ہوا جس کی وجہ سے آپ نے رمضان میں روزہ نہیں رکھ پائے تھے، فوری طور پر آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک اگر کسی آدمی پر قضا واجب ہوئی اور اگلا رمضان آنے سے پہلے اس نے روزہ نہیں رکھا، یہاں تک کہ دوسرا رمضان بھی آ گیا، اب وہ یہ رمضان گزرنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ پچھلے رمضان کی قضا کرے گا، تو اس سلسلے میں قضا تو اس پر واجب ہوگی ہی ہوگی، اس کے ذمے فدیہ بھی ہوگا، یعنی وہ کسی مسکین کو بھر پیٹ کھانا بھی کھلائے گا، یہ اس کو ایک طرح کا مطلب فائن بھی ادا کرنا ہوگا اس دیری کا۔ جبکہ احناف کے نزدیک جو ہے اس میں فدیہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات واضح طور پر نصوص میں نہیں کہی گئی ہے کہ رمضان کی قضا آپ کو جو ہے وہ فوراً اگلے مہینے میں یا 2 مہینے میں 4 مہینے کے اندر کرنی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ فی ایام اخر، یعنی دوسرے دنوں میں کرنا ہے۔ لیکن یہ کامن بات ہے اور ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر رمضان میں کسی مرض کی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑا ہے اور اس کی قضا ہم پر واجب ہے، تو جیسے ہی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ڈیلے کرنا، اس کا کوئی مطلب بہت زیادہ جواز سامنے نہیں آتا ہمارے، تو ہم کو اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے، اور جیسے ہی ہمارا سفر ختم ہو جائے یا مرض ختم ہو جائے اس روزے کی قضا کرنی چاہیے، یہی عبادت افضل عبادت ہے۔ اسی طریقے سے روزوں کے تعلق سے جب روزوں کی قضا کرنی ہو تو اس میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ روزوں میں تسلسل ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی کے مثلاً 4 روزے چھوٹے ہیں تو وہ چاروں روزے اگر صحت یاب ہونے کے بعد میں یا عذر ختم ہونے کے بعد میں جب ان کی قضا کرے گا تو چاروں کو پے در پہ رکھے، مسلسل رکھے، یعنی 4 روزے لگاتار رکھے 4 دن میں، ایسا نہیں کہ آج ایک رکھا، اگلے مہینے میں پھر ایک رکھ لیا، یا 10 دن کے 1 ہفتے کے بعد ایک رکھ لیا،
یہ سنڈے ایک رکھ لیا جس دن اس کی چھٹی ہے، یا موقع دیکھا کہ جس دن بارش ہوگی اس دن روزہ رکھیں گے، تو ایسا رکھنا گو کہ جائز ہے، ایسا رکھا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں مستحب اور افضل بات یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ رکھے جائیں۔ اگر وہ روزے اس کے تسلسل کے ساتھ چھوٹے ہیں تب تو تسلسل کا اس کو زیادہ خیال رکھنا ہی چاہیے۔ البتہ اگر جس مرض کی وجہ سے اس نے رمضان میں روزہ چھوڑا تھا، روزہ وہ نہیں رکھ پایا تھا، اگر وہ مرض اس کا کنٹینیو چلتا رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اگر وہ چاہے دوسرا رمضان ہی کیوں نہ جائے، قضا فرض نہیں ہوگی، قضا واجب نہیں ہوگی۔ قضا واجب تب ہوگی جب وہ عذر ختم ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی رمضان میں بہت زیادہ بیمار پڑا، جس کی وجہ سے اس کے روزے چھوٹ گئے، 5 روزے چھوٹ گئے، لیکن وہ اس کے اگلے مہینے میں بھی بیمار پڑا ہوا ہے، پھر اس کے اگلے مہینے میں بھی اتنا بیمار ہے، یا طبیب نے، ڈاکٹر نے اس کو مشورہ دیا ہوا ہے کہ آپ کو اتنے دن تک مسلسل یہ دوائیں کھانی ہیں، اتنے اتنے گھنٹے کے بعد میں، یا کوئی اس کو نسخہ دیا ہوا ہے کہ آپ کو کھاتے رہنا ہے، یا خاص طور سے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو بھوکے بالکل نہیں رہنا ہے نا۔ اگر اس طرح کی ہدایات ہیں یا اسے کوئی مرض ہے تو وہ روزے کی قضا میں جتنی ضرورت ہے اتنی تاخیر کر سکتا ہے، پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے کوئی حرج نہیں ہے تب تاخیر سے حتی المقدور بچنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اگر کسی شخص پر قضا واجب ہے، اس کے کچھ روزے چھوٹ گئے تھے رمضان میں، اور اس سے پہلے ہی اس کی موت آ گئی، فَإِن مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْقَضَاءِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی وہ ایسی حالت میں مرا جبکہ وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں تھا۔ مثلاً اس کو بخار کی وجہ سے رمضان کے کچھ روزے چھوڑنے پڑے، لیکن وہ شوال کے مہینے میں بھی بیمار ہی رہا، اس کے اگلے مہینے میں بھی وہ بیمار رہا، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، یعنی وہ ایسا نہیں ہو پایا تھا کہ وہ روزہ اپنا پورا کر لے، اس سے پہلے ہی اس کی موت آ گئی، تو فلا اسم علیہ، تو اس پر مطلب کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس سلسلے میں اس سے کچھ جو ہے باز پرس ہوگی۔ لیکن وَمَن مَاتَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْقَضَاءِ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ نَدْيًا عَلَى الْأَيَّامِ الْبَاقِيَةِ فِي ذِمَّتِهِ، اور اگر کسی شخص کی ایسی حالت میں موت آئی کہ اس پر اس کا جو عذر تھا وہ ختم ہو گیا تھا، مگر اس نے ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا، یعنی قضا نہیں کی، یعنی اس کو بخار کی وجہ سے بیمار یہ روزہ چھوڑا تھا، مگر بعد میں اس کا بخار وغیرہ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحت مند ہو گیا تھا، پھر کچھ دن کے بعد میں اس نے سوچا تھا کہ میں اگلے مہینے میں روزہ رکھ لوں گا، مگر اگلے مہینے میں اس کی موت ہو گئی، تو ایسے شخص پر سے جو ہے اس کا ولی اس کی جانب سے روزہ اس کا مکمل کرے گا۔ یہ بات جو ہے ان کے شوافع کے نزدیک کہی جا رہی ہے۔ والمقصود بالولی ہنا ای قریب من اقاربہ، ہے نا، تو ولی سے مراد ہے کہ اس کے جو سب سے گھر والوں میں اس کے جو سب سے قریبی ہے، اس کے والد ہیں یا اس کی اولاد میں سے کوئی ہیں، بچے ہیں اس کی ماں ہیں یا بہن ہیں، ان لوگوں سے مطلب امید کی جائے گی کہ یہ اس کی جانب سے روزہ رکھ سکیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے جو کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے، کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ اگر کوئی ایسی حالت میں مر جائے کہ اس پر روزہ واجب تھا، یعنی قضا واجب تھی، تو اس کی جانب سے اس کے ولی روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اس میں کہا کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی ماتت، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وعلیہا صوم شہر، اور ان پہ 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، واجب تھے، مطلب یہ کہ انہوں نے 1 مہینے کے رمضان کے روزے چھوڑ دیے ہوں گے، ان پر قضا ہو گئی ہوگی بیماری کی وجہ سے، اقضی، کیا میں ان روزوں کو رکھوں؟ قال، رسول اللہ نے فرمایا نعم فدین اللہ احق ان یقضی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فدین اللہ احق ان یقضی، کہ اللہ کا دین، اللہ کا دین یعنی اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو یہ 2 روایات ہیں جن کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر کوئی روزے کی قضا واجب تھی،
تو اس کی جانب سے اس کے ولی جو ہے ولی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ هذا ويصح صوم الأجنبي عنه إذا استأذن بذلك أحد أقاربه۔ اسی طریقے سے کسی اجنبی آدمی کا میت کی جانب سے روزہ رکھنا بھی اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے جب اس نے میت کے اقاربین میں سے کسی سے اس کی پرمیشن لے لی ہو، اجازت لے لی ہو کہ بھائی آپ کا فلاں آدمی جو ہے جس کا انتقال ہوا ہے ان پر کچھ روزوں کی قضا واجب تھی، وہ نہیں رکھ پائے، میں ان کی طرف سے روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح سے اگر اس کو اجازت مل جائے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ فَإِن صَامَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، اور اگر اس نے بغیر اذن کے روزہ رکھ لیا، ولا وصیت من المیت، اور میت کی جانب سے ایسی کوئی وصیت بھی نہیں تھی، لم یصح بدلا عنہ، تو اس طرح سے اس اجنبی کا روزہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب جو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ میت کی جانب سے روزہ رکھا جا سکتا ہے اور اس کے ولی کو روزہ رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ کوئی اجنبی بھی اس کی جانب سے روزہ رکھ سکتا ہے اگر اس نے پرمیشن لی ہو۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کسی پر اگر روزہ کی قضا واجب تھی اور وہ نہیں رکھ پایا تو اس کی جانب سے اس کا ولی یا کوئی اجنبی آدمی اگر اس نے پرمیشن لی ہو تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بات قرآن کی ایک آیت سے ٹکرا رہی ہے، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں بھی اس وقت وہ آیت چل رہی ہوگی۔ وہ آیت ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا وہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہاں پر بات صاف کہی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا گناہ نہیں ڈھوئے گا، یا کوئی بھی جو ہے وہ کوئی شخص روز قیامت اسی کی اس سے باز پرس ہوگی جو کچھ اس نے کیا تھا، جو کچھ اس نے کیا نہیں ہے یا جو کچھ اس نے چھوڑا تھا اسی سے باز پرس ہوگی۔ تو عبادات کا معاملہ اصل میں بہت ہی خاص ہے، اور اس میں بندے کا شعور اور بندے کا ارادہ، اس کی نیت، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ایک آدمی کی ایک چیز کی نیت ہی نہیں تھی تو وہ کام اس کی جانب سے چاہے کئی لوگ کریں، ہے نا، وہ ہم کو قرآن مجید کی روح کے خلاف نظر آتا ہے۔ قرآن نے اس سلسلے میں صاف کہا ہے روزہ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کو ہی اس کی قضا کرنی ہے۔ اگر آپ کسی عذر کی بنیاد پر قضا نہیں کر پائے ہیں تب تو پھر کوئی حاجت ہی نہیں ہے دوسرے لوگوں کو کہ اس کی قضا کریں، اور اگر آپ نے جان بوجھ کر کے اس کی قضا نہیں کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اس کی طرف سے قضا کریں، جبکہ اس آدمی کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو اگر انڈیویجولی ہم سب پر روزہ فرض ہے تو ہم سبھی اس کے ذمہ دار ہیں، قضا بھی ہوگی تو ہم سبھی کو اس کو پورا کرنا ہے، باقی لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ البتہ حدیث کے اندر جو بات آئی ہے کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان پر 1 مہینے کے روزے ہیں، تو یہ معلوم پڑتا ہے کہ چونکہ عبادات میں ارادہ اور نیت سب سے اہم چیز ہے، تو اس کا جواز یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کا ارادہ ہے کہ میں یہ رمضان کا روزہ رکھوں گا، یا اس کا رمضان کی قضا چل رہی ہے یا اس کے 5 روزے چھوٹ گئے ہیں، لیکن شوال کے مہینے میں وہ بیمار ہے، لیکن اس کا یہ ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ اگلے مہینے میں جب بہتر ہو جاؤں گا، اچھا ہو جاؤں گا، صحت مند ہو جاؤں گا، میں روزہ رکھوں گا اور میں اس طریقے سے روزہ رکھوں گا، اس کا مطلب ایک ارادہ ہے، اس کے اندر جذبہ ہے، جوش ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی خدشہ ہے کہ پتہ نہیں میری بیماری مجھے مہلت دے گی نہیں دے گی، مہلت عمر مجھے مل پائے گی نہیں مل پائے گی، اس کا بھی اسے خدشہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں وہ اپنی اس بات کو جو ہے اپنے اقربا میں سے، اپنے قریبی لوگوں میں سے شیئر کرتا ہے کسی کے ساتھ میں۔ تو اگر ایسا شخص اس حالت میں مر جاتا ہے تو اس کی جانب سے اگر اس کے مرنے والے لوگ روزہ رکھتے ہیں یا اس عبادت کو کر دیتے ہیں تو اس میں البتہ یہ چیز ضرور شامل ہو جائے گی کہ بہرحال اس شخص کا اس چیز کا ارادہ تھا اور اس نے اس طرح کا احساسات یا اس طرح کی بات ان لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ تو ایسے لوگوں کی جانب سے اگر روزہ رکھا جا رہا ہے، اس کے ولی روزہ رکھ دے رہے ہیں یا اس کی اولاد روزہ رکھ رہی ہے یا کوئی بھی شخص اس کی طرف سے اگر روزہ رکھ رہا ہے تو یہ بات کسی طریقے سے مطلب قابل فہم ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ مگر ایسے ہی ایک آدمی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، وہ اپنے ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہا ہے اور اس کے بعد اس کی جو ہے موت ہو گئی،
تو جو پھر دوسرے لوگ اس کی طرف سے روزہ رکھیں نہ رکھیں یہ بات برابر معلوم ہوتی ہے. یہ میرا احساس ہے، میری رائے ہے. آپ لوگ بھی غور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی رائے اس سے مختلف ہو. تو یہ والی ریکارڈنگ میں چونکہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے یہیں پر اکتفا کر رہا ہوں. آپ لوگ اس کو سنیے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو، ذہن میں کوئی بات آئے تو اس کو بھی نوٹ کیجئے، مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کیجئے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا.